اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پہلے سیکوینس میں علم، معرفت اور حلم کے متعلق بیان ہو چکا ہے، اور معرفت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اطیع اللہ و اطیع رسول جو ہے تصوف یا خود شناسی کے سفر کے دوران جو اتباع ہے انسان کے لیے، وہ کس اہمیت کی حامل ہے اور وہ کتنی ضروری ہے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں صرف ایک کتاب سے ملتا ہے، اور وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کیا دیا، یہ چند آیتیں ہیں جن کو آج ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھیں گے، کیونکہ موسٹلی اب ہمارے یہاں پہ جو رواج بن گیا ہے قرآن پاک کے لیے، وہ صرف ثواب رہ گیا ہے، ہدایت نہیں رہ گئی۔ اور کسی مشکل میں انسان پھنس گیا ہے تو جی تلاوت کرا لیں، قرآن خوانی کروا لیں، اور اس طرح کے دیگر کام جو ہیں، یا کوئی وظیفے پڑھ لیں، اس کے ہمارے دنیاوی خواہشات کے راستے آسان ہو جائیں۔ ہم نے صرف اس کام کے لیے اس کتاب کو رکھ لیا، حالانکہ اللہ پاک نے یہ ہدایت اور نور اسے فرمایا انسان کے لیے کہ وہ اس کو پڑھے اور اپنا تزکیہ کرے، وہ خیر و برکت اور وہ نور حاصل کرے جس کا مقصد تھا کہ وہ انسان اپنے رب کو بھی پہچان سکے اور اپنی ذات کو بھی پہچان سکے۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 سے۔ یہ آخری رکوع کی 8-9 آیات، تقریباً 9 آیات ہیں یہ، جن کو ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم کیا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے، اور اس پر عمل ہم نے کیسے کرنا ہے کہ وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے سنت جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو سراپا قرآن کہا گیا، کہ وہ ہمیں سنت سے اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ سمجھنا صرف اسے پڑھ کے ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ سکے۔ کہ تم پر رحم ہو، کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، یعنی تورات اتری موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ان کے کئی 100 سال بعد آیا۔ تو جب آپ آئے تو لوگ عرب کے یا ہم اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو چونکہ اس دور کی زبان نہیں آتی تھی، یا ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں پاتے تھے، ہمیں پڑھنے پڑھانے کی اس کی خبر نہیں تھی، اور بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے، تو اللہ پاک نے یہ حجت بھی ختم فرما دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت رحمت آئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ یعنی آج جو ایک شیوا بن گیا ہے اوورآل، ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ جو اپنی مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں تسلیم کر لیتے ہیں اور باقیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم آج کے دور میں انسان اپنی جان پہ کر رہا ہے، کہ وہ اللہ پاک نے جیسے فرمایا کہ کیا تم ایسے لوگوں میں سے ہوتے ہو جو کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے پر نہیں لاتے۔ تو ہمیں تمام آیتوں پر اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العزت ہمیں اس کا فہم بھی عطا فرما، اور ہمیں جو آیات حق ہم سنتے ہیں ہمیں اس کی عملی زندگی میں پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کے انتظار میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کس چیز کے انتظار میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی جو ایک چمک دمک ہے جس کے پیچھے انسان گمراہ ہو گیا اور وہ اپنی آخرت کے راستے کو بھول بیٹھا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کاہے کے انتظار میں ہیں، مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اس وقت انہیں سمجھ آئے گی بات کی۔ یا تمہارے رب کا عذاب آئے، یعنی انڈیویجول لیول پہ فرمایا کہ اگر کوئی انسان تنہا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آئے تو اسے حقیقت سمجھ آئے گی، یا پوری امتیں جیسے پچھلے سابقہ امتوں میں اللہ پاک نے پوری امت کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے،
جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس نشانی کا ذکر ہے جسے احادیث میں بیان کیا گیا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، یعنی پتہ سب کو ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، اور جب وہ دیکھیں گے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوتا تو سب ایمان لے آئیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، توبہ کرنے لگ پڑیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو پہلے سے ایمان نہ لائی تھی جان، اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی اس نے، تو اس دن اس کو اس کا ایمان لانا جو ہے وہ کام نہ دے گا، اللہ پاک اس دن اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہمارے پاس، انسانوں کے پاس وقت جو ہے وہ اس نشانی کے ظاہر ہونے یا اللہ کا عذاب آنے یا انسان کی اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے تک کا وقت موجود ہے صرف۔ تو جیسے پہلے پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا توبہ، تو یہ توبہ کے اللہ پاک نے یوں سمجھ لیں کہ نشانیاں بیان فرما دیں کہ کس کس وقت تک تمہارے پاس مہلت ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا تم فرماؤ راستہ دیکھو ہم بھی راستہ دیکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں اور جو بے ایمان لوگ ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جو نہیں ان آیات پر ایمان لاتے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ راستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی، یہ سب سے اہم اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے انسانوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، فرقے بنا دیے ان کے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ یعنی یہ کس قدر بڑی وعید ہے انسانوں کے لیے کہ جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر جائیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں، ہم کسی فرقے کی پیروی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، نہ جیسے یہود نے 71 فرقے جو ہیں وہ بنا لیے، عیسائیوں نے 72 فرقے بنا لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کہ 73 فرقے بنا لیں گے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی پیروی ہی کرنا ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی فرقے کی پیروی تو نہیں کر رہے، کیونکہ فرقہ پرست جو ہے وہ حق پرست نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ جو حق کو مانے گا وہ اس آیت کی اتباع کرے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے وقت سے پہلے ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اللہ پاک اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی ایک برائی جو ہے اس کے بدلے اللہ پاک صرف ایک برائی کا ہی عذاب کرے گا، 10 برائیوں جتنا عذاب نہیں کرے گا۔ لیکن اس کی رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک اچھا عمل کرے گا تو اللہ پاک اسے 10 نیکیوں کے برابر یعنی 10 گنا زیادہ ثواب عطا کرے گا، کیوں کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی۔ کون سی سیدھی راہ؟ ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں اللہ پاک کے نیک لوگوں پر، نیک بندوں پر، ان کے مزارات کو شرک کی فیکٹریاں کہا جاتا ہے۔ وہ جاہل لوگ یہ نہیں جانتے
کہ اللہ پاک نے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو کس طرح سے دنیا میں پھیلایا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ جاہل لوگ جنہوں نے آج تک نہ ان کی سیرت کو پڑھا، نہ ان کی تصانیف کو پڑھا، اور ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ یہ خود گمراہ اور جاہل لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم فرماؤ بے شک، اب مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ، اس کے اندر، اس کی ذات میں اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ نے اس لیے آپ کو حکم ہوا یہ بات فرمانے کا کیونکہ تخلیق میں آپ اول ہیں اور آپ ہی سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی روز محشر ایک گنہگار کے گناہ کی سزا جو ہے وہ اللہ پاک کسی دوسرے انسان کو نہیں دے گا کبھی بھی، وہ صرف اسی کو ہی ملے گی، اور اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، یعنی جتنی مخلوقات اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ پاک نے زمین میں اسے اپنا نائب کیا، اس لیے کیا کہ وہ اس کے دین، اس کے حکم کو اس روئے زمین پر اپنے لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ نافذ کرے، تاکہ انسان بھی اور دیگر مخلوقات بھی جو ہیں وہ اس نور کی پیروی سے خیر حاصل کر سکیں، اور کسی پر دنیا میں ظلم نہ ہو، عدل اور انصاف کی حکومتیں بنیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کس طرح سے ظلم و ستم جاری ہے، اور ہر انسان، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ انسان ہے اور وہ دکھی ہے۔ اس وقت انسانیت پوری کی پوری جو ہے وہ اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں فضیلت دی، بلندی دی۔ اب وہ بلندی جو ہے وہ کس طرح سے اس نے دی، اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں اور قوت و کمال میں اللہ پاک نے ہر کسی کو دوسرے سے بلند درجے کے اوپر فائز کیا۔ کس لیے کیا؟ کہ وہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی ہے، یعنی اگر کسی ایک انسان کے پاس کوئی ایک چیز کسی دوسرے سے بہتر موجود ہے تو وہ اس کے لیے باعث تکبر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور کس لیے آزمائش ہے؟ کہ بے شک تمہارے رب کو، اللہ پاک نے فرمایا کہ عذاب کرتے دیر نہیں لگتی۔ اگر وہ تکبر کرے گا، اس سے دوسروں کا برا کرنے کی کوشش کرے گا یا دوسروں کو حقیر جانے گا، تو اللہ پاک پھر اسے عذاب کرے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ایسا عمل کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے تو وہ توبہ کر لے، تو اللہ پاک اس کو اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے کہ اگر وہ اس توبہ کے بعد دوبارہ وہ عمل نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ توبہ کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ایک غلط کام کیا اور میں نے صرف اللہ پاک سے توبہ کر لی کہ یا رب العزت مجھے معاف کر دے، اگر وہ میرے اور رب کے مابین ہے تو کافی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی انسان کے متعلق ہے تو انسان کو یہ چاہیے کہ جیسے ہر انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی نہ کوئی رنجش، کینہ، کدورت، کوئی شکوہ، شکایت موجود ہوتی ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک سے تو پھر سب سے پہلے اس کا اختیار اپنی ذات پر ہے، اپنی جان پر ہے، تو وہ اپنی جان، اپنے دل سے اس انسان کو معاف کر دے، یہ توبہ میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ شخص موجود ہے تو پھر
وہ اس سے بھی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی، کوئی حق تلفی ہوئی، کچھ بھی ہوا، تو اسے اپنی انا توڑ دینی چاہیے۔ یہی انا ہے جو ابلیس کا خاصہ ہے، جو انسان کو جھکنے نہیں دیتا کسی کے آگے۔ اگر وہ اس سے توبہ کر لے، اس سے معافی مانگ لے، تو اللہ پاک اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے جھکنے سے تمہاری عزت میں کمی واقع ہوتی ہے تو روز محشر وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے دنیا کی لمبی امیدوں کے اوپر، کہ زندگی ہے ہم تب کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور وہ وقت نہیں آتا اور اس سے پہلے انسان کو موت آ جاتی ہے، اور وہ یہی ساری گندگیاں جو ہیں وہ لے کے اپنے دل میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے آگے سورہ الاعراف کی 157 اور 58 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ان کی تفصیلات بیان کی، ان چیزوں کی، کہ اتباع اور اطاعت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اطاعت جو ہے اور اتباع جو ہے اس کے میننگز کیا ہیں، کہ وہ غلامی کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے غلام سے تصوف سیکھا۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ آپ ایک فقہ کے امام ہیں اور آپ نے غلام سے تصوف سیکھا۔ آپ نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے۔ میں ایک مرتبہ غلام کو خرید کر لایا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ مالک ہیں، آپ آقا ہیں، آپ جو کھلائیں گے میں کھاؤں گا، میری کیا پسند اور ناپسند؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیا پہنو گے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے دوسرا سوال کیا تو اس نے پھر مجھے وہی جواب دیا کہ میں تو غلام ہوں، میری کیا پسند اور ناپسند؟ آپ مالک ہیں، آقا ہیں، آپ جو پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم رہو گے کہاں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر یہی جواب دیا کہ میں غلام ہوں، میری کیا پسند ناپسند؟ آپ مالک ہیں، جو آپ کو پسند وہی میری پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں غلام ہوں، غلام کا کوئی نام نہیں، آقا جس نام سے پکارے میں راضی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غرض یہ کہ میں اس سے جو سوال کرتا گیا وہ مجھے ایک ہی جواب دیتا گیا۔ بات جب میری سمجھ میں آ گئی تو میں نے اسے آزاد کر دیا، کہ وہ مجھے یہ سمجھا گیا کہ غلامی کا مطلب کیا ہے اور اتباع کا مطلب کیا ہے، کہ انسان کی ذات کی مکمل نفی ہو جائے وہاں پہ، کہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، اس طرح سے جیسا اس کا مالک رکھے ویسے وہ رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے کی۔ اچھا بہت سے لوگ آج کے دور میں نعوذ باللہ امی لفظ کے معنی ہی غلط لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، وہ امی کے معنی جو ہے وہ ان پڑھ کے معنوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت، بے ادبی اور گستاخی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں، کہ اللہ پاک نے انہیں امی رکھا، ان کا استاد دنیا میں کسی کو نہیں رکھا، ان کا استاد خود اللہ پاک ہے، ان کو امی کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ آج لوگ انبیاء کے غیب پر، وہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، صرف یہ فرمایا کہ ہاں جتنا اللہ پاک نے بتایا، وہ جس نبی کو جتنا بتایا وہ اتنا جانتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا۔ یعنی یہ ذکر ہو رہا ہے خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ آپ کی جو نشانیاں اور صفات جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ نشانیاں جو ہیں وہ ان میں سے کیا ہے کہ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ یعنی بامراد سے مراد یہ ہے کہ لوگ آج سکسیس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دنیا میں مادے کے اندر کوئی سکسیس نہیں ہے۔
اصل کامیابی، اصل فلاح اور اصل بامراد ہونا جو ہے وہ روز محشر ہے کہ اللہ پاک انسان کو بخش دے اس دن، اور وہ اس دن ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی نبی نے آج تک یہ نہیں کہا یا کسی اللہ کے ولی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، آپ اولیاء کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تصانیف کو پڑھیں، کسی کی بات مت سنیں۔ ہر ایک نے یہی واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ صرف ایک رب کی طرف لے کر آئے کہ متعدد خداؤں کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، ان خواہشات کے بتوں کو چھوڑ دو جو دلوں میں ہیں اور جو تراش کر سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے ہو کے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے یعنی زندگی اور موت دے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر۔ دوبارہ ریپیٹ کیا اگلی آیت میں اللہ پاک نے امی اور نبی کے لفظ کو کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پا جاؤ، کہ تمہیں ہدایت ملے۔ اب یہاں پہ جو اللہ پاک نے پچھلی 156 اور 157 سورہ الاعراف کی آیات میں جو بیان فرمایا ہے کہ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی وہ صفات کہ جس میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ذات اقدس کی صفات اور اوصاف موجود ہیں، یعنی جن کو علماء یہود نے تحریف کیا، ختم کیا، چھپانے کی کوشش کی، لیکن بائبل میں سے وہ مکمل طور پر ختم نہ کی جا سکی۔ تو ان میں سے چند ریفرنسز جو ہیں، حضرت عطا ابن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف دریافت کیے جو تورات میں مذکور ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے بعض اوصاف تورات میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد و مبشر، شاہد یعنی گواہ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے، اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو خاتم النبیین مانتے اور اللہ پاک نے ان کو آخری نبی بنایا ہے تو وہ قیامت تک کی تمام امت کے احوال پر گواہ ہیں۔ شاہد اور مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر ڈر سنانے والا، اور امیوں کا نگہبان یعنی امام الانبیاء۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آوازیں لگانے والے، نہ برائی سے برائی کو دفع کرتے ہو۔ یعنی ایک صفت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ آپ برائی سے برائی کو دفع نہیں کرتے، دور نہیں کرتے۔ ہمارے آج جو معاشرے میں، گھروں میں جو ایک بیہیویئر بن گیا ہے کہ ہر کسی کو منع کرنا ہے تو شاؤٹنگ کے ساتھ، چیخ چلا کے، مار کے، تو یہ والی چیز جو ہے یہ کبھی برائی کو ختم نہیں، یہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی، برائی کو ختم نہیں کر سکتی۔ بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لیکن خطا کاروں کو معاف کرتے ہو۔ تو درگزر جو ہے خطاؤں سے کرنا اور انہیں نرمی سے بات کو سمجھانا یہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ سختی کرنا۔ اور ان پر احسان فرماتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت یعنی سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس طرح راہ حق پر نہ فرما دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا
یعنی اندھوں کو اللہ پاک بینائی عطا فرما دے، یعنی جو گمراہی میں اندھے ہو چکے، اور بہرے کان شنوا یعنی سننے والے نہ ہو جائیں، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ نہ ہو جائیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی برکات میں سے ہیں کہ اللہ پاک آنکھوں کو بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک ان کی برکت سے بصیرت عطا فرماتا ہے، اور فضول باتیں سارا دن سننے والے کان جو ہیں اللہ پاک ان کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو دل جو ہیں گناہوں کے باعث پردوں میں، غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان سے وہ پردے ہٹاتا ہے اور اس کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اور حضرت کعب احبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں تورات شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا اور ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اور اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، اور طاعات اور احسان کو ان کا شعار کروں گا، اور تقوی کو ان کا ضمیر، اور حکمت کو ان کا راز، اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت، اور عفو و کرم کو ان کی عادت، اور عدل کو ان کی سیرت، اور اظہار حق کو ان کی شریعت، اور ہدایت کو ان کا امام، اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ یہ واضح چیزیں تورات میں اللہ پاک نے بیان فرمائیں، اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت، اور فقر کے بعد دولت، اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ جو تھے یہ فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آ کے تائب ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر وہ باہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ان میں محبت پیدا ہو گئی۔ اور انہی کی بدولت مختلف قبائل، غیر مجتمع خواہشوں اور اختلافات رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ یعنی آج بھی جیسے ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خواہشات، اپنے مزاج، اپنی ذات پات، اپنے فرقوں کی بنیاد پر ٹوٹ چکے ہیں، اور آج بھی اگر وہ ایک جگہ پہ جمع ہونا چاہتے ہیں، ایک امت بننا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اور عشق ہے، کہ جس کی بدولت اللہ پاک انہیں اکٹھا فرما دے گا دوبارہ سے۔ تو ایک اور حدیث میں تورات شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اوصاف منقول ہیں: میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ یہ چند نقول احادیث سے پیش کیے گئے کتب الہیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صف سے بھری ہوئی تھیں۔ اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں تراش خراش کرتے رہے، اور ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نام کو بھی نہ چھوڑیں۔ تورات، انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانہ کی بائبل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ ہی گیا ہے۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے: اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے، اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے ہیں، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا ہے جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو بجز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ پھر 29ویں اور 30ویں آیت میں ہے: اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ کیسی صاف بشارت! اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور شوق دلایا ہے، اور دنیا کا سردار خاص سید عالم کا ترجمہ ہے۔
اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اور اس کے حضور اپنا کمال، ادب اور انکسار ہے۔ پھر اس کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت میں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کا ظہور تب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے۔ اس کی 13ویں آیت میں ترجمہ ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی اور آپ کی سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور یہ کلمے کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، خاص وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا ترجمہ ہے۔ تو آج یہ جو ہم نے چند آیتیں پڑھی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہم کس کی معرفت اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ذات کون ہے۔ اللہ پاک نے ان کی نعت و صفت قرآن پاک میں اور قرآن سے پہلی آسمانی کتابوں میں کس طرح سے بیان فرمائی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جو ہے وہ غلامی کی حد تک ایمان والے جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا، اللہ پاک اس کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی جانب جو ہے وہ رہنمائی عطا فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔